اس لیے پانی پی لو. یہ معمولی احسان نہیں. یہ 4 شعر کہہ لینا یہ نبی کا حق نہیں ہے. لیکن 4 شعر کہہ لینا اور اس پر واہ واہ کر دینا یہ نبی کا حق نہیں ہے. بہت تھوڑا سا حق ہے. گھر والی کو خوب کہو واہ واہ، اور چوڑی لانے کو کہے تو نخرے دکھائے، کہے کہ آج کل ہڑتال چل رہی. ایسے تھوڑی چلتا، سب کو گھر بھیج دو. یہ ہر جلسے میں بھی ترتیبی ہوتی ہے. اب بڑے کو سمجھانا ہے، یہاں شور کریں گے تو ہم کیا بولیں گے؟ ہٹا لو ٹھیک کر لو. کرسی والوں کو آگے بلا لو، اپنی اپنی کرسی لے کے آ جائے. ان کو ادھر بھیج دو، پردے سب کو. کرسی والوں کو سب کو سمجھنا ہے اگر تو، اور نہیں تو قاری زبیر صاحب ماشاءاللہ بہت حسین آواز رکھتا ہے، سنتے رہو رات بھر. اس لیے کہ ایک کی اٹکی، کیا کہیں گے، ایک کی اٹکی ہے. دیکھو تو کب آرڈر آتا ہے. سب اللہ سے لینا ہے میرے بھائی. اللہ کے سوا کہیں سے کچھ نہیں ملتا اور نہیں مل سکتا، نہ اب تک کسی کو ملا ہے اور نہ کل قیامت تک کسی کو ملے گا. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ. ہر حسن تنہا اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ وحدہ. کسی بھی لائن کا حسن ہو، کسی بھی لائن، معاف کرنا یہ حسن ہے، صرف اللہ ہی کو سجتا ہے. اس نے جتنا اور جیسوں کو معاف کیا کسی نے نہیں معاف کیا. کھلانا دینا جتنا اس کو آتا ہے کسی کو نہیں آتا. نمرودوں کو بادام کھلا دیا. آپ تو بھائی کو بھی ایک گلاس پانی نہیں دیتے اگر آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے، میں خطبے کا ترجمہ بھی کہیں کہیں کرنے لگتا ہوں تاکہ پبلک سمجھے. یہ کوئی مولوی کی رسم نہیں ہے، نہیں، یہ سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر میں ہوں حدیث کے مسنون خطبے کی وضاحت کروں تو سارا وقت اسی میں چلا جائے. میں تھوڑی سی بات مکتب مدرسے کے تعلق سے کروں گا، سنیے آپ میرے بھائی. الحمدللہ وحدہ الحمدللہ وحدہ الحمدللہ وحدہ وصلی اللہ وسلم وبارک وترحم علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی احب خلقک الیک واکرمہم لدیک سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. صدق اللہ مولانا العظیم. کیا پیاری باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی بلا کسی تمہید کے. فوراً مضمون پر آ جائیے، اس لیے کہ سارا وقت تو دوسری طرف چلا گیا. اور یہ شکایت نہیں ہے، بچوں کو موقع دینا چاہیے. میں ابھی ناشتے کھانے پہ کہہ رہا تھا یہ جلسہ بھی کراتے رہنا چاہیے موقع بہ موقع، سال بہ سال، اور موقع زیادہ بچوں کو دینا چاہیے. اس میں کئی فائدے ہیں. ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے
کہ جن کے بچے اسٹیج پہ آ کے 2 لفظ بول دیتے، ان کی ماؤں سے پوچھو، ان کے باپ سے پوچھو، آپ کی خوشی کا کیا حال ہوتا ہے اس وقت۔ ہاں، جس کے گھر میں یہ پہلا بچہ ہوگا بولنے والا اسٹیج پر، اس سے پوچھو، آج وہ بتائے اس کی ماں، باپ تو کم، محبت کے باب میں تو ماں ہی کا پہلا نمبر، ماں بتائے گی، اس کو یقیناً سمجھ میں آئے گا پیدائش کے وقت کا جو درد میں نے محسوس کیا تھا، اللہ نے اس کا صلہ دے دیا۔ عجیب نظام، ماں خوش ہو جائے گی، اللہ آپ نے ایک درد دیا تھا نا، درد کا انعام بھی دے دیا آپ نے آج۔ ہاں، انعام مل گیا مجھے مولا، یہ تو اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس لیے یہ جلسے ہونے چاہیے، مقرر کو کم وقت ملے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، ویسے مجھے اچھا وقت ملا ہے، لیکن جب بیٹھتا ہوں مضامین کئی سارے آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی اور ہوتا تو اور مزہ آتا، یہ نہیں کہ میں شکایت کر رہا ہوں، نہیں نہیں، بچوں کو موقع دو پورا، ٹوٹے پھوٹے بچوں سب کو بلاؤ، اس سے ایک تو ان کی خوشی، دوسرے جو اب تک نہیں مکتب میں بھیج سکے وہ ابھی انشاءاللہ تحریمہ باندھ لیں گے، نیت ہی نہیں، نیت کے آگے ہے تحریمہ، کیا ہے پہلے ہے؟ بولیے، ارے بابا نیت پہلے ہے کہ تحریمہ پہلے؟ علماء بول ہی نہیں رہے، آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں تو بول ہی نہیں رہے، بولو یہاں پہ، اسی لیے تو میں کرسی پیچھے کیا ہے کہ میں غلط بولوں گا تو آپ لقمہ دینا، اٹک جاؤں گا تو سہارا دینا، گرنے لگوں گا تو تھام لینا، پیاس لگے تو پلا دینا، سمجھ میں آ رہی گا، اس کے لیے تو بٹھایا ہے، برکتوں سے، علماء کی برکتوں سے باتیں آتی ہیں، جتنا آپ کی آنکھوں میں نشہ ہوگا اللہ کی قسم ادھر پیار اتنا جگے گا، صحیح بتا رہا ہوں، سوئی ہوئی آنکھوں سے بھی کہیں پیار ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہے، عوام کے لیے چلی جائے گی، خیر چھوڑیے، کیا کہہ رہا تھا مولانا؟ بچوں کو موقع دو تاکہ ترغیب ہو، ترغیب نہیں، ترغیب اور تحریض، ترغیب کیوں کہتے ہیں؟ ترغیب ہو، تحریض، یعنی دوسروں کو بھی ولولہ ہو اور نیت سے آگے بڑھ کر تحریمہ تک پہنچ جائے، نیت ہوتی ہے پھر اللہ اکبر تحریمہ بولتے ہیں، تو انشاءاللہ جب دیکھیں گے نا تو کہیں گے میں بھی اپنے بچے کو، اپنے نواسے کو ایسا بناؤں گا، اور اسی وقت پلان بنا لیتے ہیں یہ اب تحریمہ کہ اسی مدرسے میں بھیجوں گا، یہ کون سا نام ہے؟ تعلیم القرآن، مدرسہ تعلیم القرآن میں بھیجوں گا، اس لیے کہ وہاں کا رزلٹ میں دیکھ چکا ہوں، وہ کہیں گے وہاں بھیج دو، نہیں نہیں میں تو وہیں بھیجوں، اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہاں بچے کتنے اچھے بن کے نکلتے، یہ جو بچے نصیحت کے جملے بول رہے تھے نا، 8-10 بچے تھے، یہ پورا جلسہ ایک تھا، سیکھنا ہے اگر تو پورا ایک جلسہ تھا، اب میں ان کو چھیڑ کر ان کو نہیں کہنا چاہتا، کچھ اپنا سبق بھی سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گانے کی، ناچ کی مجلس میں نہیں بٹھایا، اللہ نے قرآن و حدیث کی مجلس میں بٹھایا، کتنی بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ کہیں آخرت میں کوئی اچھا پیج دکھاؤ اپنے دفتر میں، خوبصورت پیج، میں صفحہ بولتا تھا اب پیج بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی اچھا ورق اپنی زندگی کا دیکھا، اے میرا بندہ میری روٹیاں تو اچھی اچھی کھائی نا، پراٹھے بنا کے کھلایا ہم نے تم کو، ایک بنانے والی کو بھیج دیا تھا، ایک بنانے والی کو بھیج دیا تھا، تم نے پراٹھے بھی خوب کھائے، جب جی میں آیا تو سورت کی بریانی بھی کھائی ہے، اور جب جی میں آیا تو حیدرآباد کی پتہ نہیں کیا نام ہے بھول گیا وہ بھی کھائی ہے، بریانی کا کچھ نام رکھتے ہیں وہ، خیر کہ ہم نے ایک گھر والی تمہارا ہر شوق پورا کر دیا اس نے، ہاں میرا بھی تو کچھ دکھاؤ، کوئی اچھا دن جو مجھے اچھا لگ جاوے، دفتر پلٹے گا، ہاں کھولے گا بندہ، یہ بھی کالا دکھ رہا ہے، یہ بھی کالا دکھ رہا ہے، اس میں گالی ہے زیادہ، اس میں چالاکی ہے زیادہ، یہ تو دکان پر بیٹھے ہوئے مکاری کر رہا ہے، ایک صفحہ دکھ جائے گا،
پہلے قریب کا کوئی رشتہ نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا حدیثا، اللہ کہتے ہیں میرے بول میں کہیں بھی ڈھونڈو سچائی سے ہٹ کر کچھ نہیں پاؤ گے۔ اور اللہ نے اپنا نام شکور رکھا، اور شکور کے معنی کیا آتے ہیں؟ یہ بکری کے دودھ سے سمجھو، جب بکری کو پتہ دیتے ہو شام میں تو روزانہ بیچاری صبح میں دودھ دینے کے لیے کھڑی رہتی، قدر کرتی ہے کہ تو نے مجھے کھلایا ہے تو میں بھی کچھ دے دوں، تو نے مجھے کھلایا ہے تو میں بھی تمہیں دے دوں۔ کبھی بھاگتی جب آپ دودھ نکالنا چاہتے ہیں؟ ارے بابا بھاگتی کبھی؟ بولو نا۔ ہم سوچ رہے مولانا کیا بولوں، ہاں بولوں کہ نہ بولوں؟ ارے یہ مطالعے کی چیز نہیں ہے مولانا، یہ مطالعے کی چیز ہے۔ بکری کبھی بھاگتی ہے؟ بھاگتی تمہاری؟ کبھی نہیں بھاگتی۔ حالانکہ سب سے زیادہ بھاگنے والا جانور وہی ہے۔ بھینس تو دن بھر کھڑی رہتی ہے، اور بکری ادھر ادھر لیفٹ رائٹ کھول کے دیکھو نا اس کو، لیکن بیٹھی رہتی ہے۔ بیٹھی نہیں رہتی ہے کیا؟ یہ بھی عجیب بات ہے، اٹھانا بھی نہیں پڑتا، بیٹھی نہیں رہتی، اکثر کھڑی ہی رہتی ہے۔ کیوں؟ ارے مالک نے مجھے پتہ کھلایا ہے نا، پہلے سے کھڑی رہتی ہے۔ آؤ ہاتھ بڑھاؤ، گلاس نہیں ہے تو منہ ہی لگا لو، ورنہ نہیں بولتی۔ منہ مت لگانا، میں بتا رہا ہوں جی۔ اس عمل کو عربی میں شکر کہتے ہیں، شکر یشکر شکرن، کہ جو پتہ کھلائے ان کو تم کچھ عطا کرو، اس کو کہتے ہیں شکر یشکر شکرن۔ اللہ کہتے ہیں اسی سے میرے کو بھی سمجھ لو کہ بکری میں جب اتنا حوصلہ ہے، کوئی یاد رکھتی ہے کہ شام میں مجھے پتہ کس نے کھلایا تھا، صبح میں مجھے پتہ کتنے کھلایا تھا، اور وہ اتنی وفادار اور قدرداں ہے اپنے مالک کی، تو بکری میں یہ صفت کہاں سے آئی پوچھو نا؟ بکری میں یہ صفت کہاں سے آئی وفاداری کی؟ کہاں سے آئی؟ بکری کو اگر زبان دے دے تو اللہ کی قسم بولے گی قل هو اللہ احد، اسی کے خزانے سے یہ جوہر مجھے ملا۔ بکری یہی بولے گی، کچھ نہیں، قل هو اللہ احد، اس نے مجھے یہ سکھایا ہے، اس نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ جو کھلائے اس کی قدر کرو۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب بکری کو قدر کرنے کا ہنر آتا ہے تو میں جس نے سکھایا، میں نے سکھایا، مجھے کہا حضرت میرے گھر میں شکر نہیں ہے، میں غریب ہوں، تھوڑا سا شکر بھیج دو۔ کتنی بڑی اماں؟ 5 کلو۔ حاتم تائی گیا گھر، اس نے 500 کلو بھیجوا دیے۔ بڑھیا کہنے لگی اتنا بڑا تو میرا گھر ہی نہیں ہے، 500 رکھوں کہاں؟ لگتا ہے کہ حاتم تائی کو میرا مانگنا اچھا نہیں لگا تو چڑھ گیا، مذاق کرنے لگا اور غصے میں بھیج دیا۔ وہ بھی بڑی تقوی والی تھی، تم ہوتے تو چپ چاپ، میں ہوتا تو چپ چاپ، تم تو نہیں، تم لوگ بھی تقوی والے، میں ہوتا تو اٹھا کے رکھ لیتا، بھیج تو دیا، پھر دیکھا جائے گا، آ تو گیا۔ اس نے کہا یار کیا بات ہے، ملنا چاہیے، اگر غصے میں بھیج دیا ہے تو مولانا تھانوی کے فتوے میں تو یہ تو جائز ہی نہیں بنے گی، سمجھا نا؟ ابھی میں مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، مسئلے کی نوعیت سے مولانا تھانوی کہتے ہیں ماحول میں لے کر جس وقت آدمی نارمل حالت میں نہ ہو، کسی جذبے میں مغلوب ہو جائے، اس وقت کا اس کا کچھ مت کھاؤ، ہوش میں آئے تو کھانے کا چڑھا بڑھا کے کھا لیتے نا۔ تیری شادی ہوئی مجاہد، کیا کھلاؤ گے، کیا کھلاؤ گے؟ سمجھ گئے مجاہد کس کو کہا؟ حضرت مولانا مجاہد صاحب، ابن حضرت مولانا مخصوص صاحب حفظہ اللہ جی۔ اچھا جی، بات ذرا سا اور جلدی سے ادھر آئیے۔ ایک بات تو ہو گئی، اللہ بڑے قدرداں ہے، اگر اس کو اور بڑھایا جائے تو قدر ہی پر ایک لمبی بات ہو جائے کہ اللہ نے کہاں کہاں کس کس کی کیا کیا قدر کی۔ اللہ قدرداں ہیں۔ سورہ حاتم تائی کی بات مکمل کر لو، اصل جو بات ہے وہ بڑھیا گئی۔ حضرت آپ نے کیا کیا؟ 5 کلو مانگا، وہ تو 500 ہے، 5 بورے۔ کہنے لگا حاتم تائی
بوڑھی اماں تو نے مانگا اپنے حوصلے کے مطابق، میں نے دیا اپنے حوصلے کے مطابق. کیا بات ہے؟ بتاؤ، جب یہاں 5 کا 500 پہنچ رہا ہے، جبکہ آپ انتہائی بھی ایک مخلوق ہے، اسباب کا محتاج، سب کچھ. رب کائنات جس کے پاس ساری چیزوں کے لامتناہی خزانے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. کون سی چیز چاہیے؟ جو مانگو لامتناہی بن جاؤ. دیکھو کمی ہوتی ہے، جتنی کھڑکی کھولتے جاتے ہوا آتی جاتی ہے. کھڑکی بڑھ گئی تو ہوا کم ہو گئی کیا؟ بلکہ کہتے ہو کھڑکی بڑھ گئی تو ہوا بڑھ گئی. اللہ اپنے خزانے کو اور اپنے عطا کو اس مثالوں سے سمجھا رہے ہیں. بہرحال واپس جائیے، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کا ایک نام شکور ہے، قدرداں ہے. بکری کو پتہ کھلایا تو اس نے آپ کی قدر کی. اللہ کہتے ہیں میرے لیے کچھ کر کے دکھاؤ تو میں تمہاری قدر کر کے دکھا دوں گا. یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ تو یہاں سے چلی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی نسبت پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اور بے غرض آئے ہیں. اور کم از کم یہ کہ مجھ کو جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دوسری پہچان نہیں سوائے کلمے کے، ہے کیا کوئی رشتہ داری ہے؟ پھر بھی آپ مجھے محبت سے دیکھ رہے ہیں. اسی کو عربی میں الحب فی اللہ کہتے ہیں، المتحابون فی اللہ کہتے ہیں. اس محبت بھری اور خالص للہ محبت کے انداز میں جو آنکھوں میں آنکھیں مل رہی ہیں، ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ قدر کرنے والا ہے ان آنکھوں کی وہ قدر نہ کرے. اور قدر کرے گا تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ ایک کتے کو پانی پلانے والی فاحشہ کو زندگی بھر کے زنا کو، گناہ کو معاف کر کے پوری جنت دے دیتا. قدر کا ایک جذبہ ہے، قدر کا ایک خوبصورت جذبہ. بتاؤں تو ابھی بچوں کے اوپر تو کچھ کہا نہیں، بہت لوگ کہتے رہتے آئیے قدر پر شاید کہیں بات بن جائے. بیوی سے بھی جھگڑا ہوتا ہے، تھوڑی اس کی قدر کر لو، دل مت دکھاؤ. غلطی پر ہے وہ مگر معاف کر دو. غلطی پر ہے مگر یہ اس لیے بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ دراصل مدرسے سے تھوڑی دور کی بات ہے، لیکن دور کی نہیں، مدرسے سے یہی سب چیزیں سیکھی جاتی. لیکن بتاؤں گا شاید آپ کو ایمان والوں کو مزہ آئے گا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اماں ابا کی قدر کر لیں. قدر نکل جاتی ہے جب آپ کی بیوی ہے اور آپ کی بھابھی ہے. اب اماں ابا بھی تو انسانی ہے نا، ایک طرف رجحان ان کا زیادہ ہو جاتا ہے، ایک کو زیادہ چاہنے لگتا. ہم سوچتے ہیں کہ وہ تو خالی میری بھابھی کو زیادہ چاہتی، میری بیوی کو چاہتی نہیں. یہی تو جھگڑا رہتا ہے نا. ارے بوڑھے کے بڑھاپے کو دیکھ کر معاف کر دو، اور ماضی کے احسان کو، بچپن کے احسان کو، جوانی کے احسان کو. اتنی خوبصورت بازو میں لیٹنے والی بیوی کہاں سے آئی؟ انہی کی برکت سے آئی ہے. وہی تو ڈھونڈ کے لائے نا. ارے بابا کون لائے؟ ابا امائی تو لائے. تم گئے تھے ڈھونڈنے کے لیے، تم ڈانٹے تو کوئی بھی سڑک پر سے اٹھا لاتے. ہاں جی نوجوانوں، تم لوگ جاتے تو کوئی بھی سڑک سے. ابا اماں جانتے ہیں کہ گھر کس سے آباد ہوگا، میرا بیٹا چین سے کس وقت سو سکے گا، کس کے بازو میں اس کی زندگی عزت کی گزر سکتی ہے. ہم اور آپ چننے جائیں تو سڑک پر جو بال اچھے دکھیں وہی میری بیوی. اور لوگ سمجھائیں تو کیا کہیں گے؟ مجھ کو تو تو پسند ہے، اس کی اپنی پسند کو کیا کروں. اماں بولتی نا بیٹا وہ سوئے گی تیرے پاس اور خواب دیکھے گی کسی اور کا، اسے نہیں کرنا. تو کیا کہتا؟ نہیں نہیں مجھ کو تو وہ پسند ہے، اپنی پسند کو کیا کروں. سمجھ گئے؟ ان سے میں کہتا ہوں بالوں کو دیکھ کر کے اپنی زندگیاں خراب کرنے والے نوجوانوں سنو، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا. آنچل ہی تو ہٹا تھا نا تو بال دکھ گئے. قاری صاحب بولیے، ابھی کیا ہٹا تھا؟ ٹوپی ہٹی تھی، ٹوپی تو آپ کے اوپر. کیا ہٹا تھا بولو؟ یہ پبلک آنچل سمجھ رہی؟ دوپٹہ بولو. آنچل کہتے ہیں دوپٹے کا. جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا. اتنا بڑا تو سر ہے، ایک بالشت کا کل 5 انگل کا.
اس کم بخت عورت سے بازار چھاپ، روڈ چھاپ، اسکول چھاپ، کالج چھاپ، یہ جو گھوم رہی ہے، اتنا بھی نہیں اسے ڈھانکنا آتا. یہ گئے تو انہوں نے دیکھ لیا، یہ گئے تو انہوں نے کہا ایک بار تو دیکھ لیتا ہوں، معافی مانگ لوں گا اللہ سے. ارے بڑے بڑے تقووں کے سمجھا دھاگے ڈھیلے پڑ جاتے، اکثر تو ٹوٹ ہی جاتے. کاش کی 2 گھنٹہ ہوتا، اسی لیے شروع میں نے کہا اس لیے کہ میٹھی بات ہو تو جی چاہتا ہے جہاں تک گنجائش ہو بھر لو. سوچو آج کے دور میں 50-65 ہزار والا، میں تو کم بول رہا ہوں، میرے پاس معلوم ہے 2 میاں بیوی ایک جگہ ملے تھے. ایک جگہ راستے میں چائے پینے کے لیے رکے تھے، انجان جگہ. ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی مولانا ہے پگڑی والا، تو وہ آئے، کہنے لگے دعا کرنا حضرت، بہت پریشانی ہے. میں نے کہا کیا؟ خلاصہ اتنا کہ کہنے لگے کہ پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو جھگڑے ہو جاتے ہیں، اب بچے نہیں. میں نے کہا کتنی تنخواہ؟ کہنے لگے میری 60,000 ہے، اس کی بھی اتنی ہے، 1.5 لاکھ قریب سب بنتی تھی. اور میں نے کہا بچے کتنے؟ 15-20 ہوں گے. کتنے بچے؟ 15-20 تو ہوں گے، اس لیے کہ 1.5 لاکھ روپیہ مہینے میں کہاں جائے گا، کس کے پیٹ میں جائے گا؟ کہنے لگے کہ ابھی بچے ایک بھی نہیں ہیں، ہم ہی 2 ہیں. اب میں نے آگے نہیں پوچھا، اجنبی آدمی تھا، میں نے نہیں پوچھا کہ کرتے کیا ہو، مگر شکوہ دکھا دیا نا. 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ روپیے میں میاں بیوی کا پیٹ نہیں بنتا. اور ہمارے مولوی کا بھائی بولو 5 سے 15 بہت ہے. اور دیکھیے رومال لال لال، صاف سفید وغیرہ وغیرہ. یہ دعا ان کو ملی ہے، بیلنس سے کچھ نہیں ہے لیکن مسکرا رہے ہیں گلاب کے پھول کی طرح سے. واللہ کہہ رہا ہوں، بتاؤں کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے نبی دعا دے کے گئے، یا اللہ جو میرا ہو جائے. کیا کہا نبی نے؟ اللہ سے کہا ہے جی بیچ میں فرشتے نہیں ہیں، وہ ہوتے تب بھی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی اچھے لوگ ہیں، ہماری طرح سے نہیں ہے جو کاٹ پیٹ کر کے ادھر ادھر کر دے. تقریر ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے مولانا؟ تقریر ہو رہی ہے بھائی، کچھ کام کی بات مل رہی ہے نا جی. سنیے کیا کہہ رہا ہوں. نبی نے اللہ سے کہا اے اللہ جو میرا ہو جائے تمہارے بندوں میں سے، اور میری حدیث، میرا دین، میرا اسلام، میرا قرآن دیا ہوا یہ جو لے کر کے جینے کا فیصلہ کر لے. کیا کہا؟ جو لے کر جینے کا، میرے مشن کو آگے بڑھانے کا جو فیصلہ کر لے، یا اللہ ہمیشہ ان کے چہرے کو تازہ رکھنا، ان کو مسکراتے رکھنا. اسی لیے 5,000 میں مسکراتے ہیں. خوشبو جیسی یہ لگا لیتے ہیں، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. اور بوٹیاں تو ان کے حصے میں جو ہے نا وہ بے مثال ہے. آپ بھی کہتے ہیں مولوی قسمت کا بڑا دھنی ہوتا ہے. جیسا جیسا یہ 5 اسٹار اور 7 اسٹار اور کیا 10 اسٹار میں کھا لیتے ہیں وہاں کے آئٹمز، وہ دوسروں کو کم ملتے ہیں. یہ سر صاحب کی اور دوپٹہ کہاں گیا؟ ان کو اسی کی پڑی. ابھی تو آپ نے یاد دلایا، بتاتا ہوں جی. تو کہہ رہے ہیں دوپٹہ ادھورا رہ گیا. ارے پورا لپٹ جائے تب تو بات ہی بن جاوے، ادھورا ہی تو رہتا ہے. روڈ چھاپ نہیں لانا، ہو گئی ہے کہ باقی ہے؟ نکاح صرف ہوا، چلو ہو گیا. روڈ چھاپ نہیں لانا، سڑک سے نہیں اٹھا کے لانا، کالج سے نہیں لانا. اللہ کی قسم جو اس پر راضی ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کو ایندھن میں، آگ میں، تنور میں ڈال رہے ہیں. شاعر نے سمجھا دیا ایک مثال میں، ایسا لگے گا کہ آپ کو ہنسنے کا شعر ہے لیکن سبق، بھرپور سبق. کہتا ہے شاعر جس سے آنچل بھی، یعنی دوپٹہ، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. کیا بات کہی. شاعر ہوتا تو اس کے ہونٹوں کو چوم لیتا. اچھا ماں باپ بھی عجیب ہے. بیٹا چلو اس نے اپنا گرل فرینڈ چن لیا ہے، میرا ٹینشن ختم. ارے بابا یہ چننے کا ٹینشن تو ختم ہو گیا، 4 دن کا ٹینشن تھا. کسی اچھے گھر سے لے کے آتے
لیکن وہ جو آگے ٹینشن پیدا ہوگا نا نسلوں تک جائے گا. آگے جو ٹینشن ہوگا نسلوں تک جائے گا. اس لیے کہ ایسے رشتے ایمان سے بہت دور ہوتے اور ایمانیات سے بہت دور ہوتے. بس یہ تو یہی ایک مصرع، مجھ کو تو پسند ہے، اپنی پسند کو کیا کروں، میں تو پاگل ہو گیا. ارے کیوں پاگل ہو گیا؟ ارے کسی مولوی کے پاس بیٹھے ہوتے، صوفی کے پاس بیٹھے ہوتے، وہ آپ کو درد دل کے ساتھ سمجھاتے سناتے، شاید اس سے برا چہرہ کسی کا نہ لگتا. آئیے مدرسے کی طرف. کوئی اب بات تو نہیں چھوٹی قاری زبیر صاحب؟ اسی کا آپ کو بس اشتیاق تھا، دوپٹے کا دے دیا میں نے. جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. جی 9:40 ہو ہی گیا، اب کیا کہوں میں 5-10 منٹ اور سنیے. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مدرسہ یہ پورے عالم کے ہر قوم کو سمجھاؤ مدرسہ کیا چیز ہے، بچے کیا چیز ہیں. میں ان سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، مدرسے والوں کو بھی، اور شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مولانا جنید صاحب کا. مفتی مرتضیٰ صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے کھینچا کھانچا تو میں اتنی اچھی جگہ آ گیا. انہوں نے دعوت دی. اللہ ان تمام حضرات کو بہت اچھا رکھے. آگے بڑھیے، ٹائم تو نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ مدرسہ، شاعر لوگ بڑا اچھا کام کرتے ہیں مگر اس کے معنی کو سمجھو. صرف شاعر کی زبان کا مزہ مت لو کہ وہ شاعر کو بلاؤ وہ تو اور اچھا پڑھتا ہے. ارے معنی سیکھو. یہ مدرسہ کیا ہے بتاؤں؟ مدرسہ سچ مچ جو پوچھو تو ہر جینے والے انسان کا کھویا ہوا ہیرا ہے. بادشاہ نہیں سمجھ آئی. ہر انسان کا، ہر جینے والے انسان کا گم شدہ کھویا ہوا قیمتی ہیرا ہے. کسی کا ہار گم ہو گیا تو بیچارہ اسی میں پاگل ہے، بیچاری اسی میں پاگل ہے. ان کی گاڑی کوئی لے کے بھاگ گیا، بتاؤ نا یہ کتنا پاگل ہے. مولانا صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں کسی نے آپ کی دکان کھول لی، سامان لے کے بھاگ گیا. کہتے ہیں یار کل تو کل اس میں میرے چیک تھے، سب پر سائن تھی، یہ تھا وہ تھا. جس کا جو گم گیا ایئرپورٹ پر، کسی کا پاسپورٹ گم گیا، اس کو اس سے زیادہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب میں کدھر کا، یہ پاسپورٹ کے بغیر تو کچھ نہیں، اب میں کدھر کا. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی کچھ ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کچھ ڈھونڈ رہا ہے، یہ تو کوئی کچھ کی بات ہے. میں کہتا ہوں مدرسے کی روح کو سمجھو تو کوئی نہیں، ہر انسان اسی کو ڈھونڈ رہا ہے. سمجھانا بھی میرا کام ہے. ہر انسان، کافر ہو تب بھی، یہودی ہو تب بھی، کوئی ہو، مسلمان ہو تب بھی، تاجر ہو، غریب ہو، امیر ہو، کل الناس یحتاجون الی هذه المدارس العربیہ الاسلامیہ. سب اسی کے محتاج، سب اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. کاش کوئی مدرسہ مل جاتا ہے. بتاؤں کیا؟ مدرسے میں ایک چیز بانٹی جاتی ہے اور پوری دنیا اسی کو ڈھونڈ رہی ہے. پوری دنیا ایک چیز ڈھونڈ رہی ہے. بتاؤں کیا ہے؟ کولر والا کولر نہیں ڈھونڈ رہا، کولر والا کولر نہیں ڈھونڈ رہا ہے، روٹی والا روٹی نہیں ڈھونڈ رہا ہے، بھوکا جو ہے وہ روٹی نہیں ڈھونڈ رہا ہے. دکھتا ہے کہ روٹی ڈھونڈ رہا ہے، دکھتا ہے کہ گرمی میں کولر ڈھونڈ رہا ہے. کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ سکون ڈھونڈ رہا ہے. روٹی مل جائے تو بھوک کی پریشانی مٹ جائے، تو سکون آ جائے. بتائیے غرض اور غرضوں کی غرض، غرض الاغراض اور غایت الغایات، مقصد المقاصد، اصل کیا چیز نکلی؟ روٹی، اس کی لذت نہیں، کیا؟ سکون. یہ جو بے چینی ہے، پیٹ 2 دن سے کچھ پایا نہیں، پھاقے سے پریشان ہے، پانی ملا نہیں، مئی کا مہینہ، دوپہر کا وقت، 2 دن سے پانی ملا نہیں، حلق کٹ رہی ہے. صحیح ہے کہ کٹ رہا ہے؟ ساتھ دو میں کولر کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ اتنی گرمی ہے تو گرمی میں کولر نہیں مطلوب ہے. کولر آئے تو گرمی جائے اور ٹھنڈک کا مزہ آئے تو سکون آوے. تو ہر جگہ کیا چیز نکل رہی؟
کیا نکل رہی ہے؟ آپ بھی بولو نا، سکون۔ سچی بات بتا رہا، جوانی کا ایک مرض لگ گیا تھا، پریشانی تھی، مولانا کو نیند نہیں آ رہی تھی، ان کو بھی نہیں آ رہی، ان کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے نا، تو آپ نے کہا کوئی تیل لگانے والی مل جائے، ابو ذرا ڈھونڈ لو نا، صحیح ہے؟ کیوں؟ خالی وہ مطلوب ہے، خالی وہ مطلوب ہے، وہ آئے تو اس کے ذریعے سے پھر مجھے دل کا سکون مل جائے۔ اور یہ قرآن نے کہا ہے کہ بیویاں اصل میں سکون ہے۔ بیویوں کے آنے کے بعد یہ مستقل ایک نکاح کا عنوان ہے۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں، پوچھتے ہیں تو دلی والی بریانی پکا لیتی، تو حیدرآبادی پکا لیتی، اب تجھے وہ مجھے تو نام بھی نہیں آتا، یہ بنا لیتی، وہ بنا لے۔ ارے پاگل، یہ آگے کی بات ہے رے، تو پوچھنا کہ شوہر کے دل کو سکون پہنچانے کا تو نے کیا کیا سیکھا ہے۔ یہ دیکھو کہ سکون اس میں ہے کہ نہیں، اور سکون اچھے اخلاق سے آتے ہیں، میٹھے بول سے آتے ہیں، نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلنے سے آتے ہیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ۔ تو اب جلدی سے بتاؤ کیا چیز اصل سب کو مطلوب ہے؟ کولر نہیں، کولر لا کے رکھ دے اور ٹھنڈا ہی نہ کرے، غصہ آئے گا اٹھا کے پھینک دو گے۔ گاڑی ہے چلی نہیں رہی ہے، سکون ملا، اٹھا کے پھینک دو گے بنکار میں۔ لائٹ ہے، بلب وہ روشنی نہیں آ رہی، اٹھا کے پھینک دو گے، اس لیے کہ آپ کو جو اسے چاہیے وہ چیز نہیں۔ اصل چیز انسان کو، ایک ہی چیز انسان کو مطلوب ہے، کیا؟ سکون، 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 سکون۔ کہیں بھی میں نے ترتیب دے دی، سوچو نا، سکون۔ کھانا کھاؤ اور مرض ایسا لگ جائے کہ بھوک نہ میٹے، ایک بیماری ایسی بھی ہوتی ہے۔ پانی پیو، مرض ایسا لگ جائے کہ پیاس نہ بجھے، تو کیا آپ سکون مل گیا؟ نہیں۔ زندگی ملی، ادھر ماں باپ بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ مقصد حل نہیں ہوا۔ اب پوچھو ٹوپی والوں سے، یہ سکون کہاں بکتا ہے، یا کہاں بٹتا ہے، یا کہاں ملتا ہے؟ اللہ کی قسم، سارے علماء دنیا کا، ہر مفتی، دنیا کے سارے مفتیان کرام مل کر کے کہیں گے یہ سکون، یہ سکون، یہ سکون صرف اور صرف، یہ سکون صرف اور صرف قرآن کی تعلیم میں ملتا، مکتب میں ملتا، مولوی کے سامنے گھٹنا ٹیک کے بیٹھنے میں ملتا۔ اگر یہاں آدمی ڈھنگ سے بیٹھے، اللہ کی قسم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جائے گا، بڑھاپے میں ان کے لیے سہارا بن جائے گا، وہ آپ کو دیکھیں گے تو اسی دنیا میں جنت کا مزہ محسوس کرے گا۔ ان سے پوچھو جن کی اولاد ناکارہ ہو جاتی ہے، ان کی اولاد گھر میں آتی ہے تو اور سکڑ جاتے ہیں، یار ابھی یہ کچھ کمبخت جوان کچھ گالی دے گا، کچھ ٹیڑھا بولے گا، آج اپنے باپ کو بھی لوگ گالی دیتے ہیں، سمجھا؟ تو جس کی اولاد بگڑ گئی، دنیا اس کے لیے جہنم بن گئی، اور جس کی اولاد سدھر گئی، دنیا اس کے لیے جنت ہو گئی۔ اور ایسی خوبصورت جنت بن جاتی ہے اچھی اولاد کو پا کر کہ مرنے والا اگر دنیا سے جاتا ہے تو صرف اس پر روتا ہے کہ اتنی پیاری اولاد چھوٹ رہی ہے، اتنی اچھی اولاد چھوٹ رہی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اچھی اولاد مل جائے تو سکون، بیوی کے ساتھ آپ اچھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھی ہے تو سکون، سمجھ رہے ہیں نا؟ پڑوسی کے ساتھ آپ اچھے ہیں تو سکون، پارٹنر کے ساتھ آپ اچھے ہیں تو ان کو بھی اور تم کو بھی سکون۔ وقت ختم ہو گیا، ساری پوری دنیا میں پھیلا لو، جہاں آپ ہیں ڈھنگ سے ہیں تو سکون، اور ڈھنگ سے رہنے کا سلیقہ پورا کا پورا صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ انسان کو ڈھنگ کا طریقہ اور راستہ جینے کا معلوم ہو جائے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جس سے رشتہ داریوں میں بھی قوام ہو، بقا ہو، تعلقات میں بقا ہو، جہاں جہاں اللہ نے جیسا جوڑ دیا اس میں قوام اور بقا ہو۔
پتہ چلا سکون چاہیے، مزہ چاہیے، اچھی زندگی چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ قرآن لو ہاتھ میں، یعنی اس کی تعلیم. اور اس کی تعلیم کہاں ملے گی؟ مدرسے میں. اس لیے میرا مدعا ثابت ہو گیا کہ یہ مدرسہ ہر فرد بشر کا کھویا ہوا ہیرا ہے. ہر کوئی سکون ڈھونڈ رہا ہے. ایک جوڑے کا مجھے معلوم ہے کہ وہ جوڑا وہ بھی یہاں کا نہیں، باہر ملک کا، کیا لندن وغیرہ کا. بتا رہا ہوں میں، سکون کی دلیل میں نظیرہ پیش کر رہا ہوں. دلیل تو دی دی، بن نہیں رہی تھی میاں بیوی میں. اب لندن میں ہے، افریقہ ہے یا امریکہ UK میں ہے، تو بتاؤ کیا پیسے کی کمی ہے؟ چیزوں کی کمی ہے؟ مگر نہیں بن رہی. بہت طول پکڑ گیا جھگڑا. کوئی سمجھا رہا ہے، ماننے کو تیاری نہیں. بات تو کچھ ہی اور تھی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سوتے یہاں ہیں اور خواب بھائی بولو کسی اور کا دیکھتے ہیں. بہت کچھ سمجھانے کے بعد تیاری نہیں ہو رہے تھے. مولویوں نے بیچارے ٹوپی ووپی لگا کر کے سمجھایا ان کو. بغیر ٹوپی کے تو مولوی کیسے آئے گا؟ قید اتفاقی ہے جی. تو سمجھایا تو کسی طرح اتنے پر راضی ہو گئے دونوں کہ آج رات ایک ساتھ سوئیں گے، ورنہ تو ایک دم نام سننا پسند نہیں تھا. قرآن حدیث سنایا تو راضی ہو گئے. سوئے تو ضرور، مگر پوری رات قبلہ دونوں کا الگ الگ رہا. ایک کا اس طرف اور ایک کا اس طرف. ایک کا بیت اللہ تو ایک کا بیت المقدس. بات سمجھ رہے ہوں گے سب؟ ہنسے تو میں ایک آدمی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ہنس نہیں رہے. ماشاءاللہ ہنس دیے جی. میں سب کو دیکھ کے سمجھاتا ہوں، مگر اس کا مجھے وقت اور چاہیے. ابھی تو میں نے تقریر ہی نہیں کی، جو آیت ویت پڑھی ہے اس کو کہاں کھولا. لیکن پیغام دے رہا ہوں. پیغام مل رہا ہے کچھ؟ آگے جا کے گھر پہ پیغام پہنچاؤ جی. شیئر کرو بیویوں سے، ان کو بتاؤ کیا سن کے آیا. چلیے کیا کہہ رہا تھا مفتی صاحب، مولانا صاحب؟ دونوں کے قبلے الگ الگ اور وضو کا پانی، گھڑے کا پانی صبح پڑا کا پڑا نظر آیا. نہیں سمجھے؟ ارے بابا، گھڑے کا پانی، مٹکے کا پانی، ٹنکی کا پانی کچھ تو استعمال ہوا ہوتا. ایک لوٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں مولانا، 3 بالٹی کی بات کر رہا ہوں، اور 3 6 بالٹی. مگر نہیں، گھڑا ڈھکا کا ڈھکا رہ گیا. مولوی کا سمجھانا بے معنی ہو گیا. ادھر والا ادھر، ادھر والا ادھر. کیا سمجھا آپ نے؟ پھول ہے، پھول تو ہے، خوشبو نہیں ہے. پھول تو ہے، رنگت نہیں ہے. اور کس کام کا وہ گل؟ کس کام کا گل مانے پھول؟ کس کام کا وہ گل جس گل میں بو نہ ہو؟ بو مانے مہک. کس کام کا وہ گل جس گل میں بو نہ ہو؟ اور صوفی کہتا ہے کس کام کا وہ دل کہ اللہ جس دل میں تو نہ ہو. قاری زبیر سمجھتے صرف میرے ہی پاس اشعار ہے، وہ تو سب سنے ہوئے ہیں. بابا پیسہ تم وصول کرو، اشعار ہم بتائیں. کس کام کا؟ ان کو میں نے تھوڑا سا پڑھایا ہے، میرے شاگرد تھوڑے سے ہیں، اور یہ سب بھی میرے کئی شاگرد ہیں. اس لیے میں اس طرف فری ہو کے اپنی اولاد کے سامنے سمجھو رات کی مجلس کر رہا ہوں جی. کیا کہا آپ ذرا دہرائیے نا. کس کام کا وہ گل؟ چمن میں گئے اور مزہ ہی نہیں آ رہا، خوشبو نہیں. کیا کہیں گے؟ جلا دو، دوسرا لگاؤ. کس کام کا وہ گل جس گل میں بو نہ ہو؟ اور کس کام کا وہ دل جس دل میں تو نہ ہو؟ سچی بات ہے، جس میں اللہ نہیں ہے کچھ نہیں. اللہ کا نام آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس کو خوب کہا جائے، سنا جائے. کتنا پیارا اللہ ہے جی، کتنا پیارا. جہاں سارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ماموں سے کتنی امید ہوتی ہے. نانا تو بڈھے ہو گئے، اس لیے ماموں کو کہہ رہا ہوں اشکال ختم ہو گیا. ماموں آج میں پھنسا کسی مسئلے میں، فون نہیں اٹھا رہا. چاچا بلکہ مسکرا رہا ہے، اچھا ہوا. پڑوسی بھی بھول گئے یہاں کون رہتا تھا. لا یرا یمینا ولا شمالا. یہ حالت ہوتی انسان کی. اس وقت اس کی نگاہ ایک اللہ پہ جاتی ہے. یا اللہ، میں اب تک تو آوارہ تھا،
بھلا ہوا تھا، مجھے ان پر نگاہ ان پر نگاہ، دولت پر نگاہ، مگر آج جو میں پھنسا اپنی فسان میں، مجھے سمجھ میں آیا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے، لیکن تجھ سے امید ابھی بھی ہے، یقین ہے کہ تو کام کر دے گا، اللہ کر دے، اللہ کر دے، اللہ کر دے، خوب کہو، بہت زیادہ الفاظ مت ڈھونڈو، اللہ کر دے، اللہ کر دے، یقین بنا کے آج آیا ہوں، 60 سال یقین بگڑا رہا میرا، اللہ یقین بنا کے آیا ہوں، میں مان گیا، تو نے جب فرعون کو کاجو بادام پہ پالا ہے، نمرود کی جوانی میں بھی، شرارتوں میں بھی تو نے تخت پر اسے بٹھایا ہے، اللہ میں تو کبھی تیرا طاغی اور باغی نہیں ہوا، عمل میں کچا تھا مگر میں نے تیرا کبھی انکار نہیں کیا، اللہ آ گیا ہوں، اللہ آج آ گیا ہوں، میری فسان میری مشکل تو دیکھ رہا ہے، اللہ رحم کر دینا، تو کہتا ہے میرا خزانہ کم نہیں ہوتا تو دے دینا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نہیں دوں گا تو اس کو کوئی نہیں دے سکتا تو دے دینا، مناؤ ایسے میرے بھائیو۔ اب یہ چیزیں کہاں آئیں گی جی، کہاں آئیں گی؟ مدرسے میں آئیں گی، یہاں آئیں گی جہاں قرآن صبح شام پڑھایا جاتا ہے۔ کیا اچھی بات کہی اس شاعر نے، یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ ہے، تیرا میں قدا نہیں ساقی۔ لوگ سمجھتے ہیں شراب کھانا ہے، کچھ بھی نشہ چڑھا دیا جاتا ہے، کہتا نہیں نہیں، یہاں آؤ بتاؤ کیا ملتا ہے، یہ مدرسہ ہے، تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ دنیا یہی چاہتی ہے کہ یہ جو سامنے آ رہا ہے اس میں انسانیت ہو، یہ جو میرا پارٹنر ہے اس میں انسانیت ہو، یہ جو میرا رشتہ دار ہے اس میں انسانیت ہو، یہی تو ڈھونڈتے ہو ہر آدمی، وہی جس کو میں نے سکون کہا، انسانیت نہیں تو سکون غارت۔ یہ اللہ ہم سب کو بھی انسان بنا دے، اور اے اللہ آج تیرے نام پر جو ہم جھوم رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، تو اللہ ہم کو آخرت میں بھی مزے کا موقع دے دینا، اور دنیا میں بھی جب تک جینا ہے اللہ مزے کی گزروا دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ پڑھ لیجیے جی، میں نے شروع میں کہا تھا درود شریف کی کتنی فضیلت، کیوں پڑھواتے ہیں؟ عجیب ٹوپیاں نہیں ہوتی سروں پر اگر میرے مصطفیٰ کا سایہ نہ ہوتا، صلی اللہ